خالد حسن کے نام کے ساتھ مجھے ایک علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ خالد حسن کی یاد جب بھی آتی ہے، جب بھی اس کا خیال آتا ہے تو ہمیں ایک دم ہر پچھلے 50 سال کی سٹوریز ریوالو کرنی شروع کر دیتی ہیں۔ خالد حسن کی سب سے بڑی خوبی تو یہ بھی تھی کہ ہر کوئی اس کو اپنا سب سے فیوریٹ اور سب سے نیئرسٹ دوست سمجھتا تھا، اور وہ ایسا ہے تب ہوتا بھی تھا۔ لیکن خالد حسن کی کمال باتیں جب بھی وہ کسی جگہ پہ ہوتے تھے، میں کوئی لکھی ہوئی چیز تو پڑھ نہیں رہا، میں تو ہر وہ چیز بتانے لگا ہوں آپ کو کہ جو مختلف واقعات ہمارے ساتھ زندگی میں پیش آتے رہے۔ جب بھی وہ ملتے تھے یا واشنگٹن سے، دیکھیے وہ خالد حسن صرف لکھتے ہی نہیں تھے، وہ پڑھاتے بھی بہت اچھا تھے۔ 58 میں ہی واز مائی پروفیسر ان ہمارے کالج سیالکوٹ، میں فرسٹ ایئر میں تھا، ہی یوز ٹو ٹیچ می انگلش۔ تو خالد حسن صبح، اور آن ٹاپ آف دیٹ ہی واز آلسو دی اسپورٹس انچارج آلسو۔ میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں کرکٹ میں کپتان تھا ٹیم کا، لیکن شام کے ٹائم جب وہ مجھے بلیئرڈ روم پارک کیفے جس کا ابھی ذکر ہو رہا تھا، وہاں پہ مجھے دیکھتے تو کہ یار تینوں اتھے ہونا چاہیے، تو اتھے میں تو گراؤنڈ ہی ہونا چاہیے تینوں۔ خیر یہ باتیں چلتی رہیں، ہوتی رہیں۔ پھر اس کے بعد میں بلیئرڈ میں بھی میری ان کے ساتھ بڑی، اب استاد اور شاگرد کا ایک ڈسٹینس ہوتا ہے جو اس وقت بڑی جلدی ختم ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ آہستہ 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 ہم لوگ لاہور، کراچی، پھر دین لنڈن اینڈ دین ناٹ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس۔ خالد حسن نے ایک بہت اچھی، اور میوزک کی جب بات آتی ہے تو مجھے ایک دفعہ خالد حسن نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ میں لاتا ہوں لاہور جب بھی کبھی واشنگٹن سے کوئی ذرا میوزیکل پروگرام جو ہے کوئی مولا رکھ لئے، یو نو یوز ٹو کال یار مولا کو کر لیں کچھ اس طرح۔ میں نے کہا اچھا، ایک دوست ہے میرا بڑا اچھا گاتا ہے، طبلہ شبلہ یہ وہ سارا کر لیتے ہیں، کوئی باجا لے آئے گا ساتھ اپنے۔ وہ آیا، اس نے جب خالد کو دیکھا بیٹھے ہوئے تو خالد واز ویئرنگ بلیک بلیزر، بلو بلیزر اینڈ اسٹرائپ ٹائی، تو اس نے دیکھا، اس نے سمجھا شاید کوئی فارینر بیٹھا ہے، تو وہ گانا شروع کیا۔ ابھی 2 ہی سر لگائے اس نے تو خالد نے کہا یار تینوں کیا سی کہ غلط سر نہیں لانے، تے اس نے کہا یار نہیں وہ اٹھو اتوں واجا چکے تے ساڈے نالوں بھی ود نے وہ چلا گیا اٹھ کے۔ پھر ایک دفعہ مجھے یاد آتا ہے کہ خالد مجھے بیٹھے بیٹھے کہتا ہے یار وہ شعر مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ تمہیں یاد ہے وہ فارسی والا جو وہ والا؟ میں کہا اچھا میں سمجھ گیا ہوں۔ وہ شعر فارسی کا تھا، نہ ہم پیالگی زاہداں بلائے ببد، خوشست گرمی بخیش خلاف شرع نبیست۔ شاید کچھ دوستوں کو اس کی نہ سمجھ آئے، میں اس کا ترجمہ بنا دیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ بڑا یار اچھا ہوا ہے کہ یہ شراب شرع میں حرام ہو گئی ہے، ورنہ اگر یہ مولویوں کے ساتھ بیٹھ کے پینی پڑتی تو بڑا ڈیزاسٹرس ہوتا۔ اس کے بعد خالد مجھے کہنے لگا کہ یار کراچی کا واقعہ ہے۔ پھر ایک جگہ پہ ہم لوگ انوائٹیڈ تھے، میں خالد واز اے سیکرٹری براڈ کاسٹنگ کمیٹی ایٹ دیٹ ٹائم، اٹ واز آئی تھنک 1967 یس۔ تو خالد نے کہنا یار چلیے سلیم مرزا لیٹس گو۔ میں کہا کدھر جانا ہے آج؟ کہا یار ایک جگہ چلتے ہیں۔ وہاں پہ ہم لوگ گئے، دے ور ڈائرس فیملیز کے کچھ بڑے ٹائکونز، بگ شاپ، much money on them. Wahid Murad, that celebrity at that time, was also sitting around them. گانا وانا چلنے لگا تو خالد نے کہا کہ یار پھر پہ غلط گانے نے یار برداشت نہیں پہ ہوتا، لیٹس گو۔ میں نے کہا نہیں تھوڑی دیر اور بیٹھتے ہیں یہاں پہ۔ تو خالد نے ان کو کریکٹ کیا تو وحید مراد سلائٹلی لافٹ ایٹ اینڈ سیڈ ہاں۔ تو خالد کہتا یو ہیو گاٹ ٹو مچ منی ٹو انڈرسٹینڈ میوزک، یو بیٹر واک آؤٹ۔ اس کے بعد مجھے یاد آتا ہے کہ کئی ایک ایسی باتیں ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں مشترکہ، بڑے اچھے امریکہ میں رہتے ہیں، جیسے اب یہاں پہ پڑھ کے سب لوگ اس کے بارے میں خالد کے باتیں کر رہے تھے، مجھے پتہ ہے کہ ہیڈ ہی بن الائی وی وڈ آلویز سیڈ یار میں نے میری گل کرنی ہے تو کھلی کرو یار، اوپن کرو، پڑھ کے کیوں پہ کر دے ہو۔ تو مجھے یاد آ گیا ہے
ہمارے ایک دوست ہیں راحت آریو راج صاحب سیالکوٹ سے، سارے لوگ ان سے واقف ہوں گے. انہوں نے مجھے آج کہا کہ یار میں نے امریکہ سے ایک تمہیں خط بھیجا تھا، وہ تمہارے پاس ہے خالد کے نام؟ میں نے کہا ہے، لیکن میں اتنا لمبا پڑھوں گا نہیں، صرف وہی پڑھوں گا جو دوست لوگ انجوائے کر سکیں. زبان پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. نطق نے بار خدایا، ہاں یہی ہے. آگے پھر سیکنڈ ہے، خالد سے میری دوستی نہ تھی محبت تھی بے لوث محبت. یہ بھائی میرا نہیں ہے لکھا ہوا، اس میں لکھنے میں کچھ پرابلم ہے. تھینک یو ویری مچ. خالد سے میری دوستی نہ تھی محبت تھی بے لوث محبت، جس میں تکلف کا شائبہ نہ تھا. گویا منو تو نیست میان منو تو آئی اینڈ داؤ ڈو ناٹ ایگزسٹ بٹوین می اینڈ یو. اگرچہ خالد کے برادر اکبر بڑے بھائی بریگیڈیئر بشیر میرے ہم اثر تھے، لیکن میرا تعلق کے خاطر صرف خالد ہی سے تھا. یہ 1955 کا ایک واقعہ. میں دفتر سے خرامہ گھر کی طرف جا رہا تھا. راستے میں پیرس روڈ سیالکوٹ میں خالد کے والد محترم ڈاکٹر نور حسین صاحب کا مکان تھا. ڈاکٹر صاحب کے مکان سے باہر لب شارے ڈاکٹر صاحب کا ڈسپینسر دلاور کھڑا تھا. میں قریب پہنچا تو اس نے بڑھ کر مصافحہ کیا اور کہا کہ خالد کے بائیں پاؤں میں موچ آنے کی باعث آپ کے انتظار میں اپنی جگہ مجھے کھڑا کیا ہے. میں دلاور کے ساتھ خالد کے کمرے میں پہنچا. خالد پلنگ پر نیم دراز تھا. سامنے کرسی پر ملک زمرد بیٹھا تھا. دونوں تقریباً یک زباں بولے کہ غالب کے اس شعر پر اٹکے ہوئے ہیں. شعر پھر آیا ہے. مدعا میوے تماشائے شکست دل ہے، آئینہ خانے میں کوئی لیے جاتا ہے مجھے. جب میں نے حسب فہم تشریح کر دی، زمرد نے کہا خاص طور پر آئینہ خانے میں لے جانے کا کیا مقصد؟ میں نے کہا اس سے شاعر کو یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ محبوب جفاکار ہی نہیں سیڈسٹ بھی ہے. اس کے بعد خالد کی میری ملاقاتیں بہت چلتی رہیں، ہوتی رہیں، لاہور، سیالکوٹ، لاہور. لیکن لتا منگیشکر کا ایک گرامو فون ریکارڈ تھا خالد کے پاس، میں وہ سنانا چاہتا ہوں. کسی فلم کا گانا تھا جس کے بول تھے جا میں تو سے نہ ہی بولوں کنیا، راہ چلت پکڑی موری میاں. لتا نے بہت سر میں گایا تھا اور ادائیگی کا حق ادا کر دیا تھا. میں نے پہلی بار سنا تھا، بہت محفوظ ہوا. پوچھا کون سے راگ کے سر ہیں؟ میں نے بتایا یہ راگنی ہنس دھنی ہے اور استاد امیر خان اندور والے کا LP ریکارڈ اگر ملے تو سنیے. پھر ریکارڈ کی دوسری طرف سنائی. بول تھے منموہن بڑے جھوٹے ہار کے ہار نہیں مانے. لتا نے درت میں جو تان پلٹے لیے تھے وہ اسی کا حصہ ہیں. پوچھا یہ کون سا راگ ہے؟ میں نے کہا یہ جیجاونتی ہے. اور لتا نے جس خوبصورتی سے نبھائی، استاد فیاض خان ہوتے تو داد دیتے. خالد کی طبیعت میں تجسس بہت تھا. پوچھا کہ استاد فیاض خان ہی کیوں؟ آپ نے کہا بڑے غلام علی بھی ہیں، پٹیالہ کے اختر حسین بھی ہیں. میں نے کہا چند راگ تو موجود تھے لیکن معلوم نہیں کیوں گائے نہیں جاتے تھے. اس کی ترویج کا سہرا آگرہ گھرانے کے سر ہے، اس لیے اس گھرانے کے نمائندہ کا نام لیا. اس کے بعد اجازت لے کے گھر چلا گیا. اگلے روز خالد کے ٹیلی فون آنے لگے. چند روز بعد یہ معمول ہو گیا کہ ہم شام کو روز پارک کیفے میں اکٹھے ہوا کرتے تھے اور کلاسیکل موسیقی پہ بات چیت ہوتی تھی. یہ سلسلہ چلتا رہا. آسمان نے کتنے رنگ بدلے لیکن اس دوستی میں خلل نہ آیا. خلل پذیر بود ہر بنا کے می بینی مگر بنائے محبت کے خالی از خلل است. تم جتنی بنیادیں دیکھو گے سب کی سب زوال پذیر ہوتی ہیں سوائے محبت کے جسے زوال نہیں. یہ ایک رائٹ اپ تھا جو مجھے پڑھنا تھا. خالد حسن کی بہت سی باتیں ہیں لیکن میں جیسے پہلے کہا ہے کہ سب کو ایسے ہی موقع ملنا چاہیے کہ ذرا کھل کے جی جس طرح گلاں کرتا سی خالد اس طرح کرو. یہ لکھ کے پڑھ کے. اور مجھے یاد ہے کہ خالد یقیناً اس بات کو بڑا پسند کرتا تھا کہ یار سپونٹینیس اور فل بدی گلاں کرو جڑی بھی کرنی ہے. راگ گانا ہے تو جڑا آیا ہے فوراً کڈو منہ چو. خالد حسن نے ایک شعر کے بارے میں کہا، اچھا پھر میں تمہیں سنا دینا. انہوں نے کہا یار اے منو تنگیے کنجے کفس رنجے سیری داغے گل. وہ کہنے لگا خالد کہ یار اے منو لکھ کے بھیجو اور ٹائپنگ کی غلطی ہو گئی.
دوسری دفعہ ٹرانسلیشن پہ جا کہنے لگا یار گل ہے وے منو انگریزی والا ڈپارٹمنٹ چھڑ دیو یہ میرا کام ہے تسی یہ نوٹ چیز لکھ دیو